میں ایک واقعہ، ٹائم تو نہیں پورا ہو گیا، میں ایک واقعہ بزرگ کا سنانے لگا ہوں یار، پتہ نہیں کتنے بندوں کی چیخیں نکل گئی یار، کایا پلٹ گئی۔ ایک بندہ بڑا امیر آدمی، یوں سمجھے وزیر منسٹر، اس نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ فلاں جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی میرے گھر آ جائے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ کا ولی آئے گا تو رب کی رحمتیں برسیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی، ایسا ہی ہے نا، دعا بزرگاں تے۔ اس نے جا کے حضرت صاحب کو دعوت دی۔ حضرت صاحب نے پہلے انکار کیا، پھر کہنے لگے بھائی اگر تو زیادہ ضد کرتا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تجھے اعتراض کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا یار سٹیج پہ بیٹھنا چاہیں گے میں بٹھا دوں گا۔ دوسرا فرمایا جو میں کھانا چاہوں گا کھاؤں گا، تمہیں اس پر بھی اعتراض کرنے کی اجازت میں کہا یار کوئی اچھی چیز منگن گے تو میں دے دیا گا۔ تیسری شرط جو میں مانگوں گا وہ تمہیں مہیا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے تینوں شرطیں قبول ہیں۔ اس نے جا کے اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا سب میں شور مچا دیا، فلاں کا اللہ کا ولی میرے گھر آ رہا ہے۔ بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی، بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے زندہ باد۔ اب بزرگ تشریف لے آئے ہیں تو میں مزید اس کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی بزرگوں کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ وہاں بیٹھ کے جہاں پر لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب یہ آپ کہاں بیٹھ کے یار؟ حضرت صاحب میں ایک یہاں پر واقعہ عرض کروں، یقین جانو اندر ہل جائے۔ دیکھو جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی بندہ پیچھے سے آئے آگے آنا چاہے تو بیان بھی ڈسٹرب ہوگا، محفل بھی ڈسٹرب ہوگی، تو میں اشارہ کروں گا یار بیٹھ جاؤ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محفل میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ حضرت صاحب جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، جو گلی میں تھے گلی میں بیٹھ گئے، جو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یار یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے۔ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم آپ سرکار کی بات مانتے ہیں؟ سرکار فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہتا ہے آنکھیں نے کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، واک کریا کر، تو وہ جناح گارڈن پہنچے ہے، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ حضرت صاحب اس سے اور بڑا میں ظلم کیا بتلاؤں؟
ਡਾਕਟਰ ਕਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دینے؟ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یا بڑا گوشت نمک میٹھا یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار، شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یار میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایلچی بھیجا ہے، بہت بڑی سلطنت کے مالک کے پاس، جن کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا عمر فاروق کا ایلچی آیا ہے، بڑا اہتمام کیا، لیکن سادہ کپڑے پہننے والا چل کے گیا، قالین پھٹتے جا رہے ہیں، اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ اس نے کہا اوئے تسی ساڈے نال مقابلہ کرو گے؟ اے دیکھیا جے ساڈی دیواراں قلعے دیاں کڈیاں کڈیاں وڈیاں نے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ بھائی یہ دیواریں بہت بڑی بڑی ہیں۔ تلوار ایسی اٹھائی اور کہنے لگا اللہ کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت صاحب جہاں جہاں تلوار اشارہ کرتی گئی دیواریں پھٹتی گئی، وہ گھبرا گیا، اگر تلوار لگی نہیں ہے دیواریں پھٹ گئی، لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، غلام بنو تو صحیح۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں۔ یار آپ کو تو سمجھانا مشکل ہے ہی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ یار ایک بابا جو ٹانگوں سے معذور، حضرت صاحب امیر کا امریکہ اسے ڈر رہا ہے، فرانس اسے ڈر رہا ہے، پوری کفر کی ملت کانپ رہی ہے۔ یہ ہے میرے آقا کے غلام۔ یقین جانو میں جب الیکشن میں کھڑا ہوا نا تو NA 130 سے حضرت صاحب جو وہاں پر دفتر تھا، میں جب دفتر میں گیا، یقین جانو میں سچی بات بتلا رہا ہوں، سارا دفتر AC والا اور بابا جی وہاں بیٹھے ہیں جہاں گرمی بڑی سخت ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں نہ پھر ان کی وجہ سے کفار کی صفوں میں زلزلہ آ جائے۔ آج ہم شیطان کے پیچھے چل کے کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت آ جائے۔ بھائی جو زانی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، اور جب میرے آقا کا غلام ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ یا ساری قومی اسمبلی ایک طرف ہے، بابا جی اکیلی طرف ہے، سینٹ ایک طرف ہے، بابا جی ایک طرف ہے۔ اور پلے کونسلر بھی نہیں ہے، کونسلر بھی سیٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا کے غلام بنو، غلام بنو، سرکار کے غلام بنو۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، کوئی مرضی نہ ہو، وہ اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ یہ ہے میرے آقا کا غلام۔ بہرحال حضرت صاحب اگلی بات سنیں گے، خدا کی قسم چیخ نکل جاتی ہے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو دیکھا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئے, صدیق تم کیا کر رہے ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہو, یار ایک قدم آگے بڑھا کے بیٹھ جاتے. اب صدیق کا جواب سنو. فرمانے لگے جب میں جوتیوں میں تھا سرکار کا اشارہ ہوا میں وہیں بیٹھ گیا, اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھا کے اندر بیٹھ جاتا تو وہاں مجھے موت آ جاتی, تو قیامت کے روز میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا. یا رسول اللہ, حق چار یار, یا علی زندہ باد. یہ وہ ہیں نفوس قدسیہ جن کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے. جو میں کھاؤں گا وہ بس وہی کھاؤں گا. چپ کر گیا. پھر آخری وقت آیا, یار بڑے غور سے سننا. یہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا, اس میں کبھی آپ گئے ہوں, وہ پاٹھر بنے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک بڑا سا توا ہوتا ہے جس کے اوپر روٹیاں لگائی جاتی ہیں. اس کو پاٹھر بولتے ہیں نا. لو بہرحال آپ کے ذہن میں تو آ گیا نا جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اس میں آگ جلائی جائے اور توا اوپر رکھا جائے. جب توا سرخ ہو گیا, ان بزرگوں نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور توے کے اوپر, گرم توے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے سوکھا روٹی کھائی تھی, یہ اس کا حساب ہے. نیچے اتر آئے. پھر فرمایا بھائی جس نے جو جو کچھ کھایا اس پر کھڑے ہو کے اپنا حساب دے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, حضرت صاحب آپ تو اہل کرامت ہیں, آپ اہل کرامت ہیں, آپ گرم توے پر کھڑے ہو, آپ کے پاؤں نہیں جلے, ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. فرمایا جب تمہیں پتا ہے ہم اہل کرامت نہیں ہیں, تو قیامت کے روز جب زمین تانبے کی بنی ہوگی, سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا, اس وقت کھڑا ہو کے کیسے حساب دو گے. حدیث پاک میں ہے بندے کو وہاں سے ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جتنی دیر 4 باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا. نمبر 1, زندگی کہاں گزاری, اور دوسرا سوال جوانی کن کاموں میں گزاری, بدماشیاں کی, زنا کی, شراب کیا, بے حیائی کے کام کیے, یا میرے آقا کی غلامی میں جوانی گزاری ہے. پھر مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. کیا ہم اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ پتہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے؟ زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینی چاہیے, ماں باپ کی نافرمانی, کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ اب آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گا, میری بات کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے. حضرت صاحب سوال آپ سے میں کرنے لگا ہوں, مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, وہ پیچھے والے بھی بولو یار ذرا. یہ میری آخری باتیں ہیں, پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے یار, رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اونچی آواز سے بولو. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد مارے اور انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, اونچی بولو. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ.
کوئی پوچھے حضرت صاحب فاروق صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا. اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بول. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت تسی لاگے بیٹھے تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. جنہیں لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے داندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. آؤ میرے آقا دے ملا چان والے اج میں تن اے بھی دس دیا جہاں جنت نو تالا لگا جی وہ 5 لیور نے. کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر. دوسرے دا نام اچھی بول دو یار. تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال یا 3 نال تے کھل جائے گا؟ حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا. کنوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار. اصل تے سب دی آواز پتہ کہ انہیں حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا. میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. اور لوڑ ہے نسخے دی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں. جیڑا وجود رب دے آگے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نہیں پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یا سچی گل دسنا سی سارے نمازی بن جائے. میرے آقا کنا خوش اے جے میرے آقا دا میلاد. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی جلدی جلدی سن لو. انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سیدھے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے؟ تو وضو کر لو 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رات جا شیطان کا تو اچھا کل تو پڑھیں گے نہ کل آوی تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جی اچھی آواز میں بولا انی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا جی میں شیطان کان چ بھوک ماریا بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پی جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو تسا کیوں مانتے پے؟ چلو جہاں شیطان نو دشمن سمجھا وہ تو اچھی آواز نو اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازے اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو. یار اپنے قرآن تے نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے. قرآن پاک تے گرد و غبار پہ دیا تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے تیرے گھر سے برکت کی میں ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. دن 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو یار چل دے کیسی گل سنا جما تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی. میں کہا بابا جی تانوں کیویں پتہ چلیا؟ کہنے لگا میں جس کاروبار چ ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوندا جے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جائے، جس اچھے کام جاؤ بھی غلط ہی ہو جائے. میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیاں اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ، اینو پھڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوئے نے. جدو ایہو مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاندے. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب دی بات سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ الا البلاغ.
بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد حفیظ